اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج کا یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح ان شخصیات کو ایوارڈ دے رہا ہے یارکشائر ادبی فورم کی جانب سے جو اس کے مستحق ہیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گی ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ سے کہ وہ آ کر صدارت کی کرسی سنبھالیں۔ بوجود بیماری ڈاکٹر عثمان پیرزادہ تشریف نہیں لا سکے ہیں، اس لیے آپ کی بہت ساری تالیوں میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کو یہاں بلاتے ہیں صدارت کی کرسی سنبھالنے کے لیے۔ کم لوگ ہیں لیکن تالیاں اگر زیادہ ہوں گی تو تھوڑا سا لائیولی سیشن ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے بعد میں گزارش کروں گی شاہ محمد مری صاحب سے، یہ بلوچستان سے تشریف لائے ہیں۔ میں چاہ رہی ہوں کہ یہاں ایک ایسا گلدستہ تیار ہو کہ اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو پائے۔ بہت ساری تالیاں میرے بھائی جان شاہ محمد مری صاحب کے لیے۔ اور اب میں گزارش کروں گی، سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر یونس حسنی صاحب، جن کو آج کا یہ ایوارڈ ہم دے رہے ہیں، وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی نشست سنبھالیں۔ ڈاکٹر یونس حسنی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ تشریف رکھیے۔ میں کھڑی اس لیے نہیں ہو رہی ہوں کہ یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں جس کے یہ ڈائریکٹ چل رہا ہے، تو یہ یہاں پر کچھ اوپر نیچے نہیں کر سکتے۔ اور اب ہمارے جو آج کے دوسرے ایوارڈ جن کو ہم دے رہے ہیں، مظفر آباد سے تشریف لائے ہیں محمد یامین صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ آپ آ کر اپنی کرسی سنبھالیں۔ بہت ساری تالیاں مظفر آباد سے۔ محمد یامین صاحب، نظم کا بہت معتبر حوالہ۔ اور اس کے بعد میں گزارش کروں گی اس ہستی سے جس کی وجہ سے میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، میں بولنے کے قابل ہوں، اور جو ہمارے یارکشائر ادبی فورم کے پیٹرن ہیں، چیف پیٹرن ہیں، ایک شعر کے ساتھ میں انہیں یہاں دعوت دوں گی۔ تعظیم محبت میں میں اس سر کو جھکا کر، تعظیم محبت میں میں اس سر کو جھکا کر، سجدے سے ذرا کم پہ تمہیں رکھ کے ملی ہوں۔ ڈاکٹر نسیم الحق انصاری صاحب۔ اور اب میں گزارش کروں گی ہمارے بہت ہی اچھے، یہ بھی ہمارے پیٹرن ہی کی طرح ہیں، اور ڈاکٹر یونس حسنی کے جو بہت اچھے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، جو آج تک ان کو یاد کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت ہی اتنی مشفق ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں۔ میں یہاں پر دعوت دوں گی محترم ایاز محمود صاحب کو کہ یہاں تشریف لائیں اور آ کر اپنی کرسی سنبھالیں۔ تالیاں والیاں بجا دیجئے۔ اور یہ ہمارا یہاں پر پوری نشستیں بھر چکی ہیں۔ اب میں کوشش یہ کروں گی کہ جلدی اس کو نمٹایا جائے۔ 2 پیکیجز ہیں ان دونوں حضرات کے بارے میں، تاکہ ہمیں بولنا نہ پڑے، تو میں ریکویسٹ کروں گی اپنی ٹیم سے کہ وہ یہاں پر پہلے ڈاکٹر حسنی صاحب کا پیکیج چلا دیں، تاکہ ان کے متعلق ہمیں یہاں پر سننے کو جو ملے، اور ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اور جو آن لائن ہمیں سن رہے ہیں وہ جان سکیں کہ ان کے کتنے کام ہیں اور کتنی بڑی شخصیت ہیں، معتبر شخصیت ہیں۔ جی ڈاکٹر یونس حسنی صاحب، ویڈیو چلائیے گا پلیز۔ محترم محمد یامین صاحب 60 کی دہائی میں آزاد کشمیر کے خوبصورت شہر کوٹی میں پیدا ہوئے۔ سینٹرل لوزان اسٹیٹ یونیورسٹی فلپین سے MSc ہارٹی کلچر کی ڈگری حاصل کی، اور آج کل مظفر آباد آزاد کشمیر میں پارکس اور ہارٹی کلچر میں بحیثیت ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات ہیں۔ یہ میرے خیال میں اردو محمد نئی یامین نظم صاحب کی کا چل ایک پڑی ہے۔ نمایاں اب آپ پہلے یہی دیکھ لیں، اس کے بعد پھر 90 حسنی کی صاحب دہائی کی میں چلا دیں۔ ابھرنے والے نظم نگاروں کی فہرست میں یامین صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ ان کی شاعری نظم کی اس روایت سے جڑی ہوئی ہے جس کا شجرہ مجید امجد، میرا جی اور راشد سے ہوتے ہوئے اقبال تک پہنچتا ہے۔ ان کی نظم اپنے اسلوب، نغمے اور لفظیات کے لیے اپنی تہذیب اور اپنی مٹی سے غذا حاصل کرتی ہے۔ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ
धूप का लिबास शाया हो चुका है। डॉक्टर सत्यापाल आनंद उनके बारे में कहते हैं, यामीन साहब की नज़मों के नामियाती वहदत कुछ इस तरह जज्बा, ख्याल, इख्तियाराती निज़ाम और उसलूब की मुख्तलिफ अनवा और मुख्तलिफ सौती इकाइयों को कंपोज करती है कि इस पर एक मेलोडी का गुमान होता है। ये मरबूत भी है, कैफ आवर भी है और बामानी भी। मुझे उम्मीद है कि यामीन की नज़मों को उर्दू की नई नज़म में एक सूदमंद इजाफा करार दिया जाएगा। मुमताज़ शायरा और दानिश्वर मोहतरमा किश्वर नाहिद कहती हैं, यामीन साहब की शायरी पढ़कर मुझे करार मिला। उनकी शायरी के इस्तिआरे बाकायदा अपने इलाके से मिले हुए हैं। ये कश्मीर की मोहब्बत है जिसे बयान करते हुए कभी वो तारीख के सफ़ात पलटते हैं और कभी कश्मीर की सब्ज़ आँखों, गुलाबी रुखसारों के साथ साथ अपनी तारीखी शख्सियात मोहतरमा आरिफा, हिब्बा खातून, बडशाह, यूसुफ चक, सुल्तान शहाबुद्दीन और फिर दरियाए झेलम को याद करते हुए कहते हैं कि झेलम मेरे खून की सूरत दौड़ रहा है। ये शायरी जिसकी मुझे तलाश थी एक कश्मीरी शायर की है। मुझे तो मकबूजा कश्मीर में गुलाम कश्मीरियों की शायरी की भी तलाश है। यामीन हरचंद के आज़ाद हैं, मरकांगड़ा से लेकर ज़ाफ़रान के फूलों को याद करते हुए समझ रहे हैं और पढ़ने वालों को समझाना चाहते हैं कि वो इस नीम गुलामी और नीम आज़ादी में ज़िंदगी को आज़ाद तस्लीम नहीं करते। मुझे यामीन की शायरी में इंसानी दुख की शक्ल नज़र आई है। मोहम्मद यामीन साहब की शायरी इस्तिआरे से आगे सिंबल की तलाश में सरगर्दा है, जिसके लिए इस नई शायरी की रिवायत और तहजीबी विरासत की जानिब सफ़र करना होता है। यही वजह है कि वो कश्मीर से वाबस्ता इस्तारों को सिंबल बनाने और अपनी शायरी में हर तरफ कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे पेंट करने में मसरूफ़ रहते हैं। श्रीनगर 5 हिस्सों पर मुश्तमिल एक तवील नज़्म है। ये नज़्म 1990 में तख्लीक हुई थी। इसी अरसे में इस नज़्म का एक हिस्सा फ़ुनून में शाया हुआ, जिससे इस नज़्म को बहुत पजीराई हासिल हुई। इनकी ये नज़्म पिछली निस्फ सदी में कश्मीर पर लिखी गई खूबसूरत तरीन शायरी की आला तरीन मिसाल है। मोहम्मद यामीन साहब नज़्म के बहुत उम्दा शायर हैं। नज़्म मोहम्मद यामीन साहब का मजबूत हवाला है। इसके अलावा उनकी नसरी कुतुब में साकी फारूकी के नाम हम असरों के खतूत 215 में मंजर आम पर आ चुकी है। कबीर के दोहे, मंजूम तराजम और तनकीदी मज़ामीन पर मुश्तमिल किताब ज़ेर तबाह है। यॉर्कशायर अदबी फोरम ने पिछले 3 बरसों से आज़ाद कश्मीर की अदबी शख्सियात को उनकी अदबी खिदमात पर आर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर एवॉर्ड देने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस ज़िम्न में इस साल इदारा ताबीर मीरपुर के चेयरमैन प्रोफेसर ख्वाजा खुर्शीद साहब और इदारे के अहदेदारान व अरकान के मशवरे के बाद कोटली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुनफरिद लहजे के शायर मोहतरम मोहम्मद यामीन साहब के नाम का इंतखाब किया गया। यॉर्कशायर अदबी फोरम, आर्ट्स काउंसिल और इदारा ताबीर मीरपुर के तमाम अरकान की जानिब से हम मोहतरम मोहम्मद यामीन साहब को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम उनको मज़ीद तरक्की और सुरखरुई अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। और अब दूसरी भी इसके साथ साथ ही आप चला दें तो हम फिर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इसमें है तो मैं बात नहीं करूंगी। हम अगली डॉक्टर यूनुस हसनी साहब के हवाले से वीडियो देखते हैं। सैयद मोहम्मद यूनुस हसनी ने राजपूताना की वाहिद मुस्लिम रियासत टोंक के एक मजहबी और इल्मी घराने में आँख खोली। आपका ताल्लुक सादात के एक मारूफ खानदान से है। बर्र-ए-सग़ीर में मुस्लिम निशात सानिया के अलमबरदार सैयद अहमद शहीद यूनुस हसनी साहब के जद्द अमजद हैं। आपने इब्तदाई तालीम टोंक में हासिल करने के बाद भोपाल का रुख किया, जहाँ हमीदिया कॉलेज भोपाल में बतदरीज आला तालीमी मनाजिल तय की। यहाँ इनको डॉक्टर गयान चंद जैन और डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर जैसे नामवर असातिज़ा से फैज़ हासिल करने का मौका मिला। इन्हीं असातिज़ा की तवज्जो और अपनी खुदादाद ज़हानत को बरूए कार लाते हुए MA के इम्तिहान में इस शान से कामयाब हुए कि दर्जा अव्वल में
اول پوزیشن کے حقدار ٹھہرے۔ ڈاکٹر صاحب کو پی ایچ ڈی کی ڈگری فقط 29 برس کی عمر میں ملی۔ اس وقت آپ اس دور کے کم عمر ترین پی ایچ ڈی تھے۔ ڈاکٹر یونس حسنی صاحب نے پی ایچ ڈی کے لیے اردو زبان کے معروف رومانی شاعر اختر شیرانی کی حیات و خدمات کو اپنا موضوع بنایا۔ مقالے کا عنوان اختر شیرانی اور جدید اردو ادب تھا۔ بعد میں یہ مقالہ کتابی صورت میں بھی شائع ہوا۔ اس موضوعی انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اختر شیرانی اور ان کے قابل قدر والد حافظ محمود شیرانی کا پیدائشی تعلق بھی ٹونکی سے ہے، چنانچہ اس خانوادے سے ڈاکٹر صاحب کا ربط خاص ابھی تک جاری ہے۔ اختر شیرانی کے فرزند ڈاکٹر مظہر محمود شیرانی نے ڈاکٹر یونس حسنی کے دادا سید محمد یعقوب حسنی پر جو خاکہ تحریر کیا ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب گزشتہ 58 برسوں سے پیشہ تدریس سے منسلک ہیں۔ اس دوران آپ مختلف تعلیمی اداروں سے منسلک رہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کالج کراچی کینٹ میں 10 برسوں تک تدریسی اور انتظامی امور کی بجا آوری میں مصروف رہے۔ 1978 میں جامعہ کراچی کے شعبہ اردو سے متعلق ہو گئے، جہاں تقریباً 20 برس تک پڑھانے کے بعد پروفیسر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ درس و تدریس کا سلسلہ کئی پشتوں سے آپ کے خاندان میں چلا آ رہا ہے۔ آپ کے پردادا اور دادا اپنے وقت میں حدیث کے جید علماء میں شمار کیے جاتے تھے اور درس و تدریس ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ڈاکٹر یونس حسنی کے والد خاندان کے پہلے شخص تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی۔ اس قابل رشک پس منظر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کا درس و تدریس اور پیشہ اختیار کرنا ایک فطری بات تھی۔ خاندانی روایت کے ساتھ ساتھ موضوع صلاحیت کا وہاں ہونا بھی معاملہ تھا، یعنی وہ معلمی کی خداداد صلاحیت اپنے اندر پاتے تھے۔ قلم و کرتاز سے ڈاکٹر صاحب کا تعلق بہت پرانا اور مستحکم ہے۔ آپ تقریباً 2 درجن کتابوں کے مصنف، مؤلف اور مترجم ہیں۔ ان کے علاوہ پاک و ہند کے موقر ادبی جرائد میں آپ کے 40 سے زیادہ مقالہ جات زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ خاکہ نویسی میں بھی آپ کے قلم نے اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ جن شخصیات پر آپ نے قلم اٹھایا ہے ان میں ڈاکٹر ابو محمد سحر، ڈاکٹر ابو الخیر کشفی، ابو الحسن ندوی، محمود احمد برکاتی اور مدیر تقویم صلاح الدین شہید شامل ہیں۔ شائقین ادب کو ان متفرق خاکوں کا کتابی صورت میں شائع ہونے کا شدت سے انتظار ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ رکا نہیں، جو کہ مختلف تعلیمی اداروں اور جامعات کے توسط سے اب بھی جاری و ساری ہے۔ اس دوران ڈاکٹر یونس حسنی اردو ڈکشنری بورڈ میں چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے تعینات رہے اور یہاں بھی گراں قدر خدمات سے ادارے کو ثروت مند کیا۔ علم تقسیم کرنے کا عمل دراصل چراغ سے چراغ چلانے کا عمل ہے۔ ایک استاد کی زندگی اس عمل کا بین ثبوت اور عملی مظاہرہ ہے۔ اب تک 15 طلباء و طالبات آپ کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ ایم فل کے طلباء و طالبات کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ ڈاکٹر یونس حسنی ایک وسیع المطالعہ شخص ہیں۔ قدیم اور جدید ادب کی تمام ہی اصناف پر آپ کی گہری نظر ہے۔ نثر میں علامہ شبلی نعمانی، مولانا ابوالکلام آزاد اور سعادت حسن منٹو، اور نظم میں میر تقی میر، غالب اور اقبال ان کی پسندیدہ ترین شخصیات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق ایک اچھا استاد اپنے طلبہ میں علم کی رغبت ہی نہیں پیدا کرتا بلکہ ان اعلیٰ انسانی اقدار کو جلا بخشتا ہے جو آدمی کو انسان بناتی ہیں۔ اسی لیے تعلیم کے مفہوم میں تربیت اور تہذیب نفس بھی شامل ہیں۔ آپ کے نزدیک طلبہ کی کردار سازی استاد کا بنیادی فریضہ ہے۔ ان سنہری اصولوں پر ڈاکٹر صاحب نہ صرف خود پابند رہے ہیں بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی اعلیٰ اقداری رویے کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک غیور اور خوددار شخص ہیں۔ منافقت کو مس کرتی ہوئی مصلحت ان کے پاس سے بھی نہیں گزری۔ وہ اصولوں پر سمجھوتا کرنے پر وقتی نقصان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ڈاکٹر یونس حسنی کی ادبی اور علمی خدمات کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا گیا ہے مگر ان کی اصل شناخت ایک معلم اور مدرس کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے یہ خراج تحسین ایک ایسے استاد کو خراج تحسین ہے جس نے فرائض منصبی کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔
ان کے لیے ہماری نیک تمنائیں اور اس دعا کے ساتھ ہیں کہ وطن عزیز کو زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی ایسے باصلاحیت، بے لوث، حوصلہ مند اور مستقل مزاج افراد میسر آ جائیں۔ بہت شکریہ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ہم چاہتے ہیں کہ اعتراف کمال کر سکیں۔ ان کی شخصیت کو دیکھتے ہی میں پہلی دفعہ ان سے ملنے گئی تو میرا دل ایک دم یہ چاہا کہ میں اپنا سر جھکا دوں، اور انہوں نے دست شفقت میرے سر پہ رکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہمارے خاندانی کوئی بزرگ ہوں یہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں زیادہ تاخیر کیے بغیر۔ شکریہ کچھ لوگوں کے مجھ پہ واجب ہیں۔ یہ سیشن پورا جو نظر آ رہا ہے اس میں ہم اکیلے نہیں کر سکتے تھے، اس میں جن لوگوں کی معاونت شامل ہے اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر مستر صاحب، آفتاب مستر صاحب ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا۔ بھاگ دوڑ انہوں نے ساری کی ساری ہمارے لیے کی، اور یہ جو پیکیج بنایا ہے اس میں سجاد اشر صاحب ایک جوان سال شاعر بھی ہیں اور ان کا اپنا ڈیجیٹل کا بھی ایک بزنس ہے، انہوں نے ہمارے لیے یہ ڈیجیٹل جو آپ نے ابھی کلپ دیکھا یہ بنایا۔ احمد شاہ صاحب اور ان کے تمام جو ان کا پورا گروپ ہے اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں کہ وہ ہر سال ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو انگلینڈ سے میں آئی ہوں، ہماری تنظیم یارکشائر ادبی فورم کے بارے میں اب میں زیادہ باتیں نہیں دہراؤں گی کیونکہ تقریباً آپ سب لوگ ہی اس کے بارے میں جان چکے ہیں پچھلے 8 برس سے سن کر۔ وہاں پر جو ہمیں اسپانسرز ہمارے ہیں میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گی۔ ابو بکر سویٹ اسٹور لیڈز، آگرہ گروپ آف ریسٹورنٹ، ریگل فوڈ PLC بریڈفرڈ، ان تینوں کی اسپانسرشپس ہمیں ہمیشہ حاصل رہتی ہیں، ان کے ہم بے انتہا مشکور ہیں۔ اور آگے ہم چلتے ہیں، میں چاہوں گی کہ یونس حسنی صاحب آپ مختصر سی 2 منٹ کی اپنی بات کریں، اس کے بعد ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو کھول لیجئے گا، بہت مختصر ہے۔ یہاں پر اصل میں یہ لائیو جا رہا ہے، پورا کا پورا پروگرام لائیو جا رہا ہے یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پہ بھی، اس لیے ٹائم کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ آپ اعتراف کر رہے ہیں ہماری علمیت وغیرہ کا، لیکن مجھے احساس ہے کہ جتنا کام مجھے علمی طور پہ کرنا تھا اس کا نصف بھی میں نہیں کر پایا ہوں، اور اس کے شدید احساس میں مبتلا ہوں۔ لیکن ایک چیز کا مجھے اطمینان ہے کہ میں نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ ذمہ داری سے، ایمانداری سے اور پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ انجام دیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تصنع کو دخل نہیں ہے۔ استاد کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد کا کام صرف کتابیں لکھ دینا، مقالے لکھ دینا اور یہ چیزیں یہ اس کا ایک حصہ ہیں، لیکن اصل چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو شاگرد پیدا کرتا ہے ان کی اہمیت کتنی ہے، اور استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے قدماء کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کی سوانح بیان کرتے تو اس کے پہلے اساتذہ کا ذکر کرتے کہ فلاں 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 سے اس نے تلمذ کا زانو طے کیا، اس کے بعد ہی فوراً شاگردوں کی ایک فہرست دے دیتے، فلاں 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 اس کے شاگرد ہیں، کیونکہ شاگردوں کی اہمیت سے اس کی توقیر ثابت ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ بات کی کہ میں جب کلاس میں جاؤں تو اپنے طالب علموں کو کچھ نہ کچھ پہنچا کے آؤں، کچھ نہ کچھ دے کے آؤں، وہ چاہے علمی طور پر اضافہ ہو یا ان کی تہذیب و شائستگی میں اضافہ ہو یا ان کے پاس تہذیبی قدروں میں اضافہ ہو، اور وہ اضافہ میں بعض اپنے شاگردوں میں دیکھتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں۔ یہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ جی، اس کا ثبوت میں بھی دے سکتی ہوں کیونکہ آپ کے تمام شاگرد جو یہاں موجود ہیں ان سے میں مل بھی چکی ہوں اور ان کو دیکھ بھی چکی ہوں، اور وہ جہاں پہنچیں یقیناً اس کے پیچھے آپ جیسے استادوں کا ہاتھ ہوگا۔ یہاں ایاز محمود صاحب بیٹھیں، اور جو ابھی آپ نے ویڈیو کی دیکھی ہے اس میں جو آواز سنی ہے وہ بھی ان کے ایک شاگرد ہیں جو ہمارے کنوینر ہیں، بانی ممبر ہیں یارکشائر ادبی فورم کے، اشتیاق میر صاحب۔ ان کے لیے تالیاں بجائیے، بہت خوبصورتی سے انہوں نے یہ تعارف پیش کیا، اور وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ اور یہاں پر اور ان کے کچھ شاگرد بیٹھے ہیں جو آگے ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کرنا چاہتے ہیں اور کچھ تحائف بھی ہیں۔
تو اس سے یقیناً ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے استاد رہے ہوں گے، اور آج تک استاد تو استاد ہی رہتا ہے۔ اور اب میں چاہوں گی ایاز صاحب آپ 2 لفظ جو کہنا چاہیں۔ اپنے استاد کے بارے میں۔ ہلو، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس کی صدر محترم ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ اور استاد مکرم ڈاکٹر سید محمد یونس حسنی، دیگر اصحاب جو اس وقت اسٹیج پہ براجمان ہیں، اور غزل انصاری صاحبہ، ڈاکٹر صاحب سے تعلق تقریباً ہمارا تعلق 46 سال کا ہے، 46 برس پرانا تعلق ہے۔ ایک چھوٹا سا اقتباس میں پڑھوں گا۔ ڈاکٹر ابو الخیر کشوی نے اپنے والد حضرت ثاقب کانپوری کے اوپر ایک خاکہ لکھا تھا، اسے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں 3-4 لائنوں کا، وہ ذرا سن لیجیے۔ اس خاکے کا عنوان تھا ایک ادھوری کہانی۔ یہ ایک ایسے آدمی کی کہانی ہے جس سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے۔ میری عمر یہی 1-2 برس کم 40 کی ہے، اور اس آدمی سے میرا رشتہ بھی اتنا ہی پرانا ہے۔ رشتے کی یہی ازلیت اور یہی قربت ہمیشہ مجھے یہ کہانی لکھنے پر اکساتی رہی ہے اور روکتی رہی ہے۔ یہ تضاد گہرے رشتے کی ایک پہچان ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی اتنے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کن باتوں کا احاطہ کریں اور کن باتوں کو آپ چھوڑ دیں۔ ہماری جو مشرقی روایات ہیں، تہذیب ہے، اس میں استاد جو ہے وہ بمنزلہ والد ہوتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کشوی صاحب نے ثاقب کانپوری جو ان کے والد تھے ان کے لیے جو باتیں کہیں، بہنہ ہی وہی باتیں میں ڈاکٹر صاحب کے لیے کہہ سکتا ہوں، اس اضافے کے ساتھ کہ کشوی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ میرا اور ان کا تو تعلق ہے وہ 40 کے لگ بھگ برس کا ہے۔ ہمارا جو تعلق ڈاکٹر صاحب سے ہے وہ 1974 میں استوار ہوا تھا، اور اس حساب سے اس کو 46 برس ہو گئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ تعلق اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے استاد تھے کینٹ کالج میں، جب ہم فرسٹ ایئر میں وہاں پہ داخل ہوئے، اور صرف استاد ہی نہیں تھے بلکہ کالج کے پرنسپل بھی تھے۔ اچھا، اب یہ ہمارا شاگرد کا یہ منصب نہیں ہے کہ میں ان کا کوئی محاکمہ کروں یا ان کا کوئی اسسمنٹ کروں اور یہ میں بتاؤں کہ وہ کیسے استاد تھے۔ میں اس موقع پہ صرف ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ نے جو ویلیوز ہمیں سکھائی تھی، یعنی خودداری کی، استقامت کی، وہ ساری زندگی ہمارے کام آئی۔ اور جہاں تک ان کے مضمون کا تعلق ہے، یعنی اردو ادب جو ہمیں پڑھاتے تھے، اس بارے میں صرف ایک گواہی دے سکتا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ ایک سائنس کالج میں جہاں پہ فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس اسکورنگ سبجیکٹ سمجھے جاتے تھے، 10 منٹ رہ گئے ہمارے پاس یار صاحب، 10 منٹ کی پرچی آ گئی۔ میں بالکل ختم کرتا ہوں۔ اس کالج میں، سائنس کالج میں، جہاں پہ کہ فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس جو ہے وہ اسکورنگ سبجیکٹ سمجھے جاتے تھے، وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی کلاس میں جو اٹینڈنس ہوتی تھی وہ 110% ہوتی تھی۔ 110% اس لیے کہ 100% تو ان کی کلاس کے لوگ ہوتے تھے، اور 10% دوسری کلاسوں سے بھی لوگ آ جاتے تھے۔ جی، بہت بڑی بات ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ سب کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسے استاد ہوں گے۔ اور اب ہمارے پاس 10 منٹ باقی بچے ہیں جس میں ہمیں ساری چیزیں نمٹانی ہیں۔ محمد یامین صاحب، آپ 2 منٹ میں آپ تھوڑی سی بات کریں تاکہ ہم پھر یہ ایوارڈ کا سلسلہ شروع کریں اور آپ تک پہنچایا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آرٹس کونسل آف پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی اردو کانفرنس منعقد کی، اور ان کے سبب مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع ملا، اور یارک شائر ادبی فورم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اعتراف کمال ایوارڈ جو ہے، جس کی بہت اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں، انہوں نے مجھے عنایت کیا ہے۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب ایسا میدان ہے
کہ جس میں غالب اور میر جیسے لوگ شاعر، بڑے شاعر ابھی تک دوڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے کسی کمال کا تعین کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں ممنون ہوں یارک شائر ادبی فورم کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم ممنون و مشکور ہیں ڈاکٹر خورشید اور ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کے بھی، کیونکہ یہ پچھلے 3 سال سے یہ آتے ہیں بہت اہتمام کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، اور ان کی کولیبریشن بھی شامل رہی ہے یارکشائر ادبی فورم کے ساتھ، تو ہم ان کے بھی بہت ممنون ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا میں نے بہت لمبا چوڑا تعارف اس لیے نہیں کرایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعارف کی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، آپ سب انہیں جانتے ہیں. اب میں گزارش کروں گی ڈاکٹر انصاری سے بھی اور آپ سب سے کہ ہم سب سے پہلے ڈاکٹر یونس حسنی صاحب کو ایوارڈ پیش کریں گے آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر مستر صاحب اوپر تشریف لے آئیں. آفتاب مستر صاحب، نہیں آپ اوپر تشریف لائیں. آپ نے ان کے لیے ایک نظم منظوم لکھی ہے، وہ آپ سنائیں گے. جتنی دیر میں ہم ایوارڈ دیں گے آپ ہمیں وہ نظم ضرور سنائیں گے، وہ ہم آپ ہی کی آواز میں سنیں گے. آپ اوپر تشریف لائیے پلیز. آئیے ڈاکٹر صاحب. جی آپ لوگ پلیز آ جائیں. کیونکہ اس کے بعد کچھ پھولوں کے تحائف ہیں وہ ہم بلا دیں گے. آپ آخر میں. بہت شکریہ. میں ممنون ہوں. اور یہ مثنوی کی صنف میں اور صنعت توشی میں 4 جو ہیں وہ شعر ہیں، زیادہ نہیں ہیں، اور اس سے نام نکل رہا ہے یونس حسنی. تو یہ فریم کی صورت میں ہے لیکن میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیے، یہ واو نین نون اور سین، ہے سین نون یہ یونس حسنی نکلے گا. مصرع شروع ہوگا یہ سے، پھر واو سے. اس طرح ہے: یکتو چیدو چنندہ صفات. یہ یکتو چیدو چنندہ صفات، ورثہ علم کا امین نکات. ورثہ علم کا امین نکات. نون نظری علم پر رواں عملاً. نظری علم پر رواں عملاً. سین سبد علم زا مہکتا چمن. ہے حصص اختری و شیرانی. اختر شیرانی پر آپ کا کیونکہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، بہت کم عمری میں آپ نے وہاں سے حاصل کیا، اس کے لیے لایا کہ حصص اختری و شیرانی. اور سلک سین سلک رومان کا سخندانی، کیونکہ اختر شیرانی کو شاعر رومان کہا جاتا تھا، تو اس تناظر میں ہے کہ سلک رومان کا سخندانی. اور نظر اس کے یہ مختصر سا سپاس.
نظر اس کے یہ مختصر سا سپاس، یہ ہے مشترکہ یونسی احساس. تو یوں پورا یہ یونس حسنی بنتا ہے. بہت شکریہ. میں دوبارہ اس کو ایک بار پورا پڑھ دیتا ہوں کہ یکتو چیدو چنندہ صفات، ورثہ علم کا امین نکات، نظری علم پر رواں عملاً، سبد علم زا مہکتا چمن، حصص اختری و شیرانی، سلک رومان کا سخندانی. نظر اس کے یہ مختصر سا سپاس، یہ ہے مشترکہ یونسی احساس. بہت شکریہ. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں ڈاکٹر صاحب کے جو ان کو بکے دینا چاہتے ہیں. SM بابر صاحب ایکس اسٹوڈنٹ کینٹ کالج تشریف لائیں اور پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. اب آپ کی بہت ساری تعلیموں میں یہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آج تک دیکھیں ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے اسٹوڈنٹس سب کو دے. اور تحائف ہیں کچھ ناصر شمسی صاحب ایڈیٹر ان چیف کوارٹرلی اجرا کے، وہ بھی تشریف لے آئیں تاکہ ایک دفعہ میں ہی ہم جو اجرا کے جو پڑھا ہے وہی فریم دیا جائے. جی میں دیکھ. اور جو یہ تحائف کچھ دیے جا رہے ہیں ڈاکٹر یونس حسنی صاحب کو، اور ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب اپنی منظوم جو انہوں نے پڑھا ہے وہ فریم کر کے لائے ہیں ڈاکٹر یونس حسنی صاحب کے لیے. ذرا تالیاں بہت ساری بجا دیں. یہ بہت تاریخی لمحہ ہے کہ یہ ان کے ایکس اسٹوڈنٹس ان کو یہ تحائف اور پھول پیش کر رہے ہیں. یہ ایک استاد کے لیے بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر شمسی صاحب ایڈیٹر ان چیف کوارٹرلی اجرا. بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر خورشید صاحب میگزین پیش کریں گے. ذرا جلدی کر لیجئے کیونکہ اس کے بعد ہماری صدارت جو فرما رہی ہیں ان کے بھی کنکلوڈ کریں گی وہ سیشن کو 2 منٹ میں. ٹائم کی قلت ہے بہت زیادہ. تشریف رکھیں آپ لوگ. بہت بہت شکریہ. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں کم سے کم بات کروں. آج آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا ہے نا. میرے لیے تالیاں بجا دیجئے. میں نے واقعی میں بہت کم بات کی ہے. میں گزارش کروں گی ڈاکٹر فاطمہ حسن سے کہ وہ اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ سیشن کو، تو ہم ٹائم پر انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. ڈاکٹر فاطمہ حسن کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. میں چونکہ وقت کی پابندی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ اگلا سیشن شروع ہونے والا ہے، تو بس میں مختصراً یہ کہوں گی کہ آپ نے یونس حسنی صاحب اور یامین صاحب کا تعارف سنا اور اب مزید اس میں کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے تو میں صرف ایک نظم کا ایک ٹکڑا سناؤں گی، کیونکہ اصولاً تو یہ ہمیں شاعر سے سننا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں سنایا گیا. تو دھوپ کا لباس جو ان کا مجموعہ ہے، اور میں خود ان کی بہت مداح ہوں اور ان سے ملتی رہی ہوں، ان کو پڑھتی رہی ہوں، تو یہ ہے 2 طرح سے ایک نظم ہے ان کی. 2 طرح کے ہیں بدن 2 طرح کے پیرہن، 2 طرح کے ہیں بدن 2 طرح کے پیرہن، ایک سجل بے رنگ ریشم سا لباس، ایک سجل بے رنگ ریشم سا لباس، جس میں لپٹا میرا فن جس میں پلتے ہیں خیال، جس میں لپٹا میرا فن جس میں پلتے ہیں خیال، ایک طرح کا پیرہن تازہ اجلے سوت کا، جس میں رکھا ہے بدن اور میرے خط و خال. یہ ایک ٹکڑا ہے ایک نظم کا، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارے عہد کے ایک بہت بڑے نظم گو شاعر نے چند لائنوں میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بس وہ میں اس پر اپنی بات ختم کروں گی کہ بارش و مہرباں بارش و کبوتر اترے ہیں، جن کے کنارے ہمیشہ یہ پیاسے کبوتر اترتے ہیں، جن کے کنارے ہمیشہ یہ پیاسے کبوتر اترتے رہے رقص کرتے رہے. یہ علی محمد فیشی کا خراج ہے ان کو. اور میں اپنے استاد الاساتذہ ڈاکٹر یونس حسنی کے ساتھ بیٹھنا ہی میرا اعزاز ہے. ان پر گفتگو اتنے کم لمحوں میں کیا کروں.
اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم ایک پر جملہ سلامت یورکشائر رکھے۔ ادبی فورم اور کی یورکشائر ادبی فورم سے میرا ایک پرانا تعلق ہے۔ یہ لوگ پتھر پہ پھول اگا رہے ہیں، خاص طور سے محجبین ڈاکٹر انصاری اور اشتیاق میر صاحب اور ان کے تمام رفقا بہت کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ ڈاکٹر شاہ محمد مری کی موجودگی کو بھی ایکنالج کروں گی۔ یہ بلوچستان میں رہتے ہوئے بھی جہاں جہاں ادب پہ کام ہو رہا ہے اور سماج کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے، اور خاص طور سے خواتین کے حوالے سے یہ بہت معتبر اور بہت اہم شخصیت ہیں۔ ان کا یہاں موجود ہونا ایک تاریخی واقعہ ہے، اور آرٹس کونسل کا یہ سیشن ایک یادگار لمحہ ہے۔ اس میں بھی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ محمد احمد شاہ کو مبارکباد۔ بہت شکریہ۔ کسی دیے کا بھی اپنا مکان نہیں ہوتا، جہاں رہے گا وہاں روشنی لٹائے گا۔ سب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ادبی قبیلہ جو ہمارے اپنے ذاتی جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں ان قبیلوں سے بڑھ کر ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ اور آخر میں ڈاکٹر انصاری سے کہوں گی کہ ووٹ آف تھینکس کریں اور ہمارا یہاں پر اختتام ہو جائے گا۔ ووٹ آف تھینکس، شکریہ ادا کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترمہ چیئرپرسن، محترمہ محجبین غزل انصاری، یکتائے روزگار حضرات و خواتین، سری راہ رائے مسند صدارت، اصحاب علم و فن، ارباب شعر و سخن، پاکستان سے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے معزز سامعین، خواتین و حضرات، میں آپ سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے زحمت کر کے تشریف یہاں لائے اور اس کی رونق بڑھائی۔ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں، بے شمار سالوں میں یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ تہہ دل سے آپ کا شکریہ۔ فی امان اللہ۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ حافظ۔